السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور آپ ہمارے اس قرآن لرننگ کورس سے پیچھے کی ویڈیوز دیکھ کر قرآن کو کیسے پڑھنا ہے، کیسے اپنے پروننسیشن کو صحیح کرنا ہے، کیسے اپنے تلفظ کو صحیح کرنا ہے، یہ سیکھ رہے ہوں گے۔ دیکھیں، ہمارے جو کورس ہے بہت زیادہ ایڈوانس نہیں ہے، اور ہمارے اس کورس سے اگر کوئی آدمی قرآن کے رولز بالکل بھی نہ جانتا ہو، انشاءاللہ اگر یہ کورس مکمل دیکھ لیا تو ہمارا یہ کورس دیکھنے کے بعد آپ کو قرآن کی بیسک موٹا موٹی باتیں یہ معلوم پڑ جائیں گی کہ قرآن میں کیسے رولز کا امپلیمنٹ کیا جاتا ہے، کس طریقے سے قرآن کو پڑھا جاتا ہے۔ اگر آدمی کو قرآن کا ایڈوانس کورس کرنا ہو تو پھر اس کے لیے دوسرے کورس یوٹیوب پر یا دوسرے جو پلیٹ فارمس ہیں ان پر اویلیبل ہے، لیکن ہمارے جو کورس ہے اس کورس میں آپ بالکل بیسک باتیں انشاءاللہ پڑھتے جائیں گے۔ یہ جو ہمارا پی ڈی ایف آپ کے سامنے آتا ہے، جس کی اسکرین ریکارڈنگ بھی آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہے ہماری ویڈیوز میں، تو ان سب کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم آپ کو تھیوری کے ساتھ ساتھ پریکٹیکل بھی پڑھاتے رہیں۔ انشاءاللہ جو صورتیں اس کورس کے کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ کے سامنے آئے گی تو اس میں ہم آپ کو بتائیں گے، دیکھیں یہاں پر کون سا رول امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے، یہاں کون سا رول ہے۔ تو اس کورس کو آپ نے یہ نہیں سمجھنا ہے کہ اس میں تو زبر زیر پیش ہے اور زیادہ اس میں کچھ نہیں ہے۔ اس میں آپ کو موٹا موٹی باتیں پتہ چلیں گی۔ ہم نے اس کو الف با تا سے اس لیے کور کیا کیونکہ ہماری انہی سے ساری باتیں الفابیٹ سے ہی ہوتی ہے۔ اگر ان کا پروننسیشن صحیح ہو گیا تو بعد کی ساری چیزیں صحیح ہو جائے گی۔ تو آپ نے اس مکمل کورس کو دیکھنا ہے، انشاءاللہ آپ قرآن کے بہترین پڑھنے والے بن جائیں گے۔ اب ہم اپنا کورس یہ شروع کرتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم زیر کے تلفظ کو جانیں گے۔ زیر کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، ہم نے آپ کو بتایا کہ حرکات 3 ہوتی ہیں عربی میں: زبر، زیر، پیش۔ یعنی کبھی کسی لفظ پر زبر لگتا ہے، کبھی کسی لفظ پر زیر لگتا ہے، کبھی کسی لفظ پر پیش لگتا ہے۔ تو زبر کہاں لگتا ہے؟ لفظ کے اوپر سائڈ میں لگتا ہے۔ زبر کہاں ہے؟ جیسے آپ پیچھے کی جو ہماری ویڈیو ہے اس میں آپ دیکھیں کہ اس میں ہم نے بتایا کہ زبر کہاں لگ رہا ہے، اوپر کی سائڈ میں۔ اور زیر کہاں لگتا ہے؟ زیر لگتا ہے نیچے کی سائڈ میں۔ کوئی بھی لفظ ہو اس کے نیچے جو بھی حرکت لگی ہوئی ہوگی، جو بھی زبر زیر پیش کی ٹائپ لگا ہوا ہوگا تو اس کو زیر کہیں گے۔ جیسے یہاں پر لگا ہوا ہے، یہ زیر ہے۔ جیسے تا کے نیچے زیر، با کے نیچے زیر، حمزہ کے نیچے زیر۔ اور ان کا جو تلفظ ہے، بہت سارے لوگ ان کے تلفظ کو، ان کے ساؤنڈ میں کنفیوز ہوتے ہیں۔ جیسے حمزہ زیر آ، حمزہ زیر آ، حمزہ زیر آ کے بجائے حمزہ زیر ای، کیونکہ جو زیر کی آواز ہے وہ نیچے کو جاتی ہے۔ نیچے کو مطلب یعنی اس کا ساؤنڈ ڈاؤن ٹو ارتھ ہے، اس کا ساؤنڈ زمین کی طرف کو جاتا ہے۔ زمین کی طرف کا مطلب یہ نہیں کہ زمین میں گھستا ہے، بلکہ اس کا ساؤنڈ نیچے کی طرف ہے۔ حمزہ زیر ای اور حمزہ زبر آ، اور جو پیش کا ساؤنڈ ہے وہ سامنے کی طرف جاتا ہے۔ زبر کا اوپر، زیر کا نیچے، اور پیش کا ساؤنڈ سامنے کی طرف۔ جیسے حمزہ پیش او، حمزہ پیش او۔ تو اب زیر والے حرف کو ہم پڑھتے ہیں۔ زیر والے حرف کو جلدی پڑھیں گے، تھوڑا بھی نہیں کھینچیں گے، یہاں بھی ہم بالکل بھی نہیں کھینچیں گے، اس کو بھی معروف پڑھیں گے۔ معروف کا مطلب جیسے حمزہ زیر آ، حمزہ زیر آ کے بجائے حمزہ زیر ای، با زیر بی، یہ ہے معروف اور مجہول۔ مجہول کا مطلب یعنی جس کا ساؤنڈ ہی نہیں پتا چل رہا ہو کہ کدھر جا رہا ہے، اور معروف کا مطلب کہ ساؤنڈ پتا ہو کہ ہاں زیر کا ساؤنڈ نیچے جا رہا ہے۔ تو اس کو ہم پریکٹس کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اس کو کیسے پڑھیں گے؟ یہاں پر انہوں نے بتایا کہ زیر کی آواز نیچے کو جاتی ہے۔ حمزہ زیر ای، با زیر بی، تا زیر تی، ثا زیر ثی، جیم زیر جی۔ اس کو کیا پڑھتے ہیں؟ جیم زیر جی۔ یہ جیم زیر جی نہیں ہے، یہ جیم زیر جی، جیم زیر جی۔ ہا زیر حی، خا زیر خی۔ اس کو زیر ہی کہنا ہے، زی زیڈ سے ہے۔ ہندی میں اگر لکھا جائے زیر اور اس کے نیچے یہ جو جے ہوتا ہے، اس کے نیچے ایک یہ جو ڈوٹ لگا ہوا تو اس سے زے بن جائے گا۔ تو خا زیر خی، نوٹ خا زیر خی نہیں، خا زیر خی۔ دال زیر دی، ایسے ہی اس کو ہم اوپر کریں تو اس کی پریکٹس: دال زیر دی، را زیر ری، زا زیر زی، سین زیر سی، شین زیر شی، صاد زیر سی۔ اس کو بھی
زا زیر سی کے بجائے لوگ پڑھ دیتے ہیں جا جیر جی، اور اس کو جال جیر جی، جو جال کے بجائے ہم یہ ساؤنڈ ہمارا اس لیے نکلتا ہے کیونکہ ہم ہندی اسپیکنگ ہے، ہماری زبان پر ہندی آ جاتی ہے۔ تو ضاد زیر زی، طا زیر طی، آگے ضا زیر زی، عین زیر عی، عین زیر عی، عین زیر ای نہیں، غین زیر غی، فا زیر فی، قاف زیر قی، کاف زیر کی، لام زیر لی، میم زیر می، نون زیر نی، واو زیر وی، ہا زیر ہی، حمزہ زیر ای، یا زیر ہی۔ یہ تو ہے انڈیویژول الگ الگ ورڈز، یہ الفابیٹس جن پر زیر لگ کر آ رہا ہے۔ اب ہم آگے پڑھتے ہیں وہ حروف جب دو زیر والے ورڈز ایک ساتھ مرج ہو جاتے ہیں تو ان کا ساؤنڈ کیسے ہوتا ہے۔ یہاں پر لکھا ہوا ہے 2 حرف والے کلمات پر، کلمہ کا مطلب یعنی جو بھی ورڈ زبان سے نکلتا ہے اس کو ہم عربی میں یا اردو میں کلمہ کہتے ہیں۔ تو 2 حرف والے کلمات پر، 2 زیر والے کلمات پر کس طرح سے ہم مرج کریں گے یہ یہاں پر انہوں نے بتایا۔ جیسے حمزہ کو با سے ملائیں گے تو حمزہ زیر ای، با زیر بی، ای بی، ای بی کے بجائے ای بی، حمزہ زیر ای، با زیر بی، ای بی، با زیر بی، لام زیر لی، بلی، با زیر بی، ہا زیر ہی، بی ہی۔ یہ کیا ہے؟ دیکھیں ہم نے ورڈز کی پہچان کی تھی نا پیچھے کہ الف اتنی شکلوں میں آتا ہے، الف کی اتنی امیجز ہیں، لام کی اتنی امیجز ہے، دال کی اتنی امیجز ہے، تو اس میں سے آپ پہچانیں یہ کیا ہو سکتا ہے، یہ الف ہے یا لام ہے؟ یہ لام ہے۔ آپ اس کو اسکرول کر کے دیکھ سکتے ہیں، لام زیر لی، یا زبر یا۔ بہت سارے اس میں کیا کنفیوژن ہوتا ہے کہ اس کو جو زیر ہے اس کو یا کا زیر پڑھ دیتے ہیں، لام کو زبر پڑھ دیتے ہیں، حالانکہ اگر لام کا یہ زبر ہوتا تو یہ لام کے ادھر لگا ہوتا، یا کا اگر یہ زیر ہوتا، یہ یا کا زیر ہوتا تو یہاں پر لگا ہوتا۔ تو یہ لام زیر لی، یا زبر یا، لیا، فا زیر فی، یا زبر یا، فیا، حمزہ زیر ای، را زبر را، ارا۔ دیکھیں اس میں کوئی اتنی موٹی بات نہیں بتا رہے ہیں، بالکل آسان آسان آپ کو پڑھ کر بتایا جا رہا تاکہ آپ خود سے بھی پریکٹس کر سکیں۔ با زبر با، را زیر ری، بری، حمزہ زیر ای، قاف زبر قا، اقا، را زبر را، تا زیر تی، رتی، حمزہ زیر ای، کاف زبر کا، ایکا، کاف زبر کا، واو زیر وی، کوی، جیم زبر جا، جیم جبر جا نہیں، جیم زبر جا، زا زیر زی، جزی۔ اسی طرح سے اس کا امپلیمنٹ کریں گے، اسی طرح سے پریکٹس کریں گے اور آپ نے پروننسیشن کو صحیح کرنا ہے۔ اب 3 ورڈز ایک ساتھ مل جاتے ہیں تو ان پر کس طریقے سے ہم ان کو پروناؤنس کرتے ہیں، کس طریقے سے پڑھتے ہیں، یہاں پر یہ بتایا گیا۔ 3 حرف والے کلمات پر، کلمہ میں نے بتایا کسے کہتے ہیں، جو بھی ورڈ ہم اپنی زبان سے نکالتے ہیں اس کو کلمہ کہتے ہیں۔ کس طرح سے اس کو پروناؤنس کرتے ہیں دیکھیں، حمزہ زیر ای، با زیر بی، ای بی، نہیں، حمزہ زیر ای، با زیر بی، ای بی، لام زیر لی، ای بی لی، ای بی لی نہیں، ای بی لی، را زبر را، دال زیر دی، ردی، فا زبر فا، ردی فا، حا زبر حا، میم زیر می، حمی، دال زبر دا، حمیدہ، شین زبر شا، ہا زیر ہی، شہی، دال زبر دا، شہیدہ۔ تو اس کو شہیدہ نہیں، حمیدہ نہیں، حمیدہ، ڈائریکٹ بالکل بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ با زبر با، خا زیر خی، بخی، لام زبر لا۔ جب میں پڑھ رہا ہوں آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو میرے ساتھ پڑھتے رہیں تاکہ آپ کا جو پریکٹس ہے وہ ساتھ ساتھ ہوتی رہے۔ آگے سین زبر سا، خا زیر خی، سخی، را زبر را، سخیرہ، را زبر را، حا زیر حی، رحی، میم زبر ما، رحیمہ، لام زبر لا، عین زیر عی، لعی، با زبر با، لعیبہ، شین زبر شا، را زیر ری، شری، با زبر با، شریبہ، عین زبر ع، میم زیر می، عامی، لام زبر لا، عامیلہ۔ اب آگے اس کا ایک لائن اور ہے، اس کو بھی ہم پروناؤنس کرتے ہیں، اس کی بھی پریکٹس کرتے ہیں۔ اب آگے آپ دیکھیں گے اس کو کیسے پڑھنا ہے۔
با زبر با، را زیر ری بری، قاف زبر قا بریقا، خا زبر خا طا زیر طی خطی، فا زبر فا خطیفہ، خطیفہ نہیں، ان کو جلدی جلدی پڑھیں گے. جیم زبر جا، زا زیر زی جزی، عین زبر ع جزیع، سین زبر سا، قاف زیر قی سقی، میم زبر ما سقیمہ، غین زبر غا شین زیر شی غشی، یا زبر یا غشیہ. ایسے آپ نے اس پورے زیر والے چیپٹر کی پریکٹس کرنی ہے. کہیں آپ کو کوئی مشکل ہو تو آپ ہم سے پوچھئے. انشاءاللہ جب آپ اس طرح سے پریکٹس کرتے جائیں گے تو جو قرآن کے مسٹیکس ہیں وہ آپ کے سامنے خود سے آنا شروع ہو جائیں گے، اور یہ پوری ویڈیوز دیکھنے کے بعد آپ کو خود انالائز کرنے کا جو کیپیبلٹی ہے وہ آپ کے اندر پیدا ہو جائے گی. آپ خود سے اتنے کیپیبل ہو جائیں گے کہ آپ اپنی غلطیوں کو ٹریک کر سکیں گے، کہاں میں نے غلطیاں کی ہے. تو اس کی آپ پریکٹس کیجئے. انشاءاللہ اگلے چیپٹر میں ہم پڑھیں گے پیش والا، اگلی ویڈیو میں. آپ اپنا خیال رکھیں. کوئی پریشانی ہو، کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو کمنٹ میں بھی لکھ سکتے ہیں، یا ہمارے نمبر پر آپ کال یا میسج کر کے بتا سکتے ہیں.